کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ تمہیں جوانی دی گئی تھی، ان شبابی، جوانی عمر خود ایک بہت بڑی نعمت۔ اب جوانی سے مراد بعض علماء نے فرمایا کہ صرف آدمی کی وہ وقت جس کو ہم جوانی کہتے ہیں، قوت کا، طاقت کا، فیصلے کرنے کا، صلاحیتوں کا، صرف اس سے اتنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اللہ نے جو استعداد دی ہے، اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی کے اندر کچھ خوبی ہے، کسی میں بولنے کی خوبی ہے، کسی کو ماں کے اندر مائل کرنے کی خوبی ہے، کسی کے اندر کمانے کی خوبی ہے، کسی کے اندر نزدیک کرنے کی خوبی ہے، کسی میں سفر کرنے کی خوبی ہے۔ مختلف قسم کی جو خوبیاں ہیں وہ ٹھکانے لگ جائیں، وہ صحیح اس کا استعمال ہو جائے، ورنہ یہ خوبیاں ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ذاتی طور سے جو خوبی دی گئی تھی اس کا تم نے کہاں استعمال کیا؟ اگر اس کا صحیح رخ نہ پڑا، اس میں صحیح محنت نہ ہوئی، تو پھر یہی خوبی اس کو گمراہی کی طرف، غلطی کی طرف لے جائے گی۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی دور کے اندر میوات کی جماعت لے کر آگرہ تشریف لائے، تو آگرے میں ان میوات کے ساتھیوں میں ساتھی سیدھے لوگ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو تاج محل ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تم کو تاج محل لے جائیں گے۔ حضرت لے کر گئے تاج محل۔ دوسرے دن فرمایا کہ تاج محل کے بارے میں پہلے تم سن لو تو کیا ہے اس کے بارے میں، پھر تم کو معلوم ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ نے اپنی شاہی خزانے سے اس کو تعمیر کیا ہے، شاہی خزانہ اس کو لٹایا ہے، اور ایک اپنی بیوی کی محبت میں بنایا ہے، وہ ایک مقبرہ ہے، قبر ہے اس میں، اس کے اندر کوئی گزر بسر نہیں کر سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ایک مٹی اور پتھروں کا ڈھیر ہے جس کو خوشنما طریقے سے جڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے، لیکن وہ کسی کے صرف خوشنمائی کے علاوہ کسی کے استعمال کا نہیں ہے۔ اس کے بنانے کے لیے ایک خاتون کی، ایک عورت کی محبت میں اس کو بنایا گیا، اس کے بنانے کے لیے 23 سال لگے ہیں، اور اتنے ہزار مزدوروں نے اس کے لیے کام کیا ہے، اور پھر شاہی خزانے کے دہانے اس پر کھول دیے گئے، لاکھوں لاکھ اس پر خرچ کیے گئے، تب جا کر یہ ایک عمارت یا ایک پتھر اور مٹی کا ڈھیر ایک مقبرہ بن گیا۔ 23 سال جس کے لیے گویا شاہی خزانہ لگایا گیا، ہزاروں انسانوں کی جانیں کھپائی گئیں، صلاحیتیں لگائی گئیں، اس کے بعد یہ چیز تیار ہوئی، اور 23 سال وہ ہیں جو حضور پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ وہ 23 سال در یتیمی میں، بے سر و سامانی میں، مخالفتوں میں، کام کے اندر رکاوٹوں میں، ان حالات کے اندر اس کو صحیح اصول کے ساتھ، کار قوت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے مطابق جب استعمال کیا گیا تو وہ 23 سال پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور قیامت کے لیے اللہ نے اس کو ذریعہ و سبب بنا دیا۔ صلاحیت اللہ نے ہمارے اندر جو رکھی ہے، اس ذاتی صلاحیتوں کا، مالی صلاحیتوں کا صرف استعمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے اندر استعمال کر لیں، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری اس امت کے اندر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جو دی ہے۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک فرد پوری امت کے لیے فکر کرے، اور پوری امت ایک فرد کے لیے فکر کرے، پوری امت کی فکر کرنے کی ذمہ داری۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے
کہ آپ کے جو فیصلے ہوا کرتے، آپ کی جو بات ہوا کرتی، وہ یہ دیکھ کر آپ فرمایا کرتے کہ اس کا اثر بعد والوں پر بھی کیا پڑے گا. چلو ٹھیک ہے، ہمارے اپنے حد تک کر لیں، ہمارے اپنی ضرورت پورا کر لیں، ہمارا کام ہو جائے. نہیں، بلکہ اس کا اثر بعد والوں پر کیا پڑے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ امت صرف اپنے حد تک محدود نہیں، اپنے گھر تک نہیں، اپنے گاؤں تک نہیں، اپنی بستی تک نہیں، اپنے شہر تک نہیں، اپنے ملک تک نہیں، بلکہ سارے عالم کے لیے تا قیام قیامت. حضرت پاک علیہ السلام تو آپ سے کہا گیا انذر عشیرتک الاقربین. پہلے تو فرمایا کہ قم فانذر، اٹھیے اور آپ لوگوں کو ڈرائیے. آپ محنت فرما رہے ہیں، اپنوں میں محنت فرما رہے ہیں، نزدیکی لوگوں کے سے دعوت دے رہے ہیں، قریبی لوگوں کو بلا رہے ہیں، اپنے آپ محنت جاری فرما دی. جیسے آپ اس حکم کو لے کر آئے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا راحت بعد اليوم. اب یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، یہ ایسا کام ہے کہ اس کے اندر اس کے بعد اب راحت نہیں. اب جہد مسلسل ہے، لگاتار محنت کرنی ہے، اس کے اندر قربانیاں دینی ہیں. آپ محنت فرمانے لگے، اپنوں میں آپ نے محنت فرمائی. پھر آگے آپ کے دائرے کار کو وسیع کیا گیا. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. پھر آپ اپنے خاندان کے اندر، اپنے جان پہچان والوں میں آپ نے دعوت کا کام شروع فرمایا، جس کے لیے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا، ان کی دعوت فرمائی. پھر اپنی بات آپ نے پیش فرمائی. پھر آپ کے ساتھ جو کچھ پیش ہوا، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جو مخالفتیں ہوئی، آپ کو ستایا گیا، لیکن یہ کہ آپ کے دائرے کو بھی وہاں تک باقی نہیں رکھا گیا. پھر کیا کہا گیا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. آپ اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو ام القریٰ یعنی پورے مکہ المکرمہ کے لوگوں کو دعوت دیجیے. رشتہ داروں تک نہیں، قریبی لوگوں تک نہیں، جان پہچان والے نہیں، بلکہ آپ اپنے دائرے کار کو بڑھائیے، کام کو آگے کیجیے. حالانکہ اپنی جگہ پر اور کام باقی ہے. پھر آپ بازار وطار و عقیق جاتے، آپ مختلف بازاروں میں جاتے. حج کے موسم میں مختلف لوگ جو مختلف علاقوں سے آتے وہاں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر دعوت دیتے. اسی دوران آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا، وہاں جا کر طائف کی دعوت دی. پھر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں پر ہم اس واقعے کو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئے. پھر آپ کو وہاں تک محدود نہیں رکھا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کو تو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. حالانکہ آپ اپنی محنت کے دائرے کار میں آپ جزیرۃ العرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے، جزیرۃ العرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے آپ، لیکن آپ کو کام کی ذمہ داری دی گئی پورے عالم کی. آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تیار فرمایا، آگے بڑھایا، خطوط بھجوائے، سرایہ بھجوائے، جماعتیں بھجوائی، بادشاہوں کے پاس بھجوایا، قبائل میں بھجوائے. یعنی آپ اپنے حیات طیبہ میں بنفس نفیس جو آپ نے سفر فرمائے ہیں 29 یا 31 سفر آپ نے فرمائے. پھر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی سرائے بھجاتے رہے. ایک ذمہ داری دی گئی کہ کس طرح سے پورے عالم کے اندر. اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی جو تیزی سے پھیلنا ہوا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ بات اتنی مشہور اور تواتر سے ثابت ہے کہ 1,24,000 یا 25,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ حج فرمائے. لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین
جو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے، بغیر آپ کی زندگی گزارنا جن کے لیے دو بھر ہو، کبھی آپ کی یاد آ جاتی تو گھر سے نکل کر باہر آ جاتے، در دولت پر پڑے رہتے، چہرے انور کو دیکھ لیتے اور اطمینان ہو جاتا، مطمئن ہو جاتے، پھر اپنے گھر چلے جاتے. اتنی زیادہ محبت رکھنے والے، جو حرمین شریفین کی فضائل جن سے ہمیں پہنچے ہیں وہ کتنا جانتے تھے ہوں گے، اس کا کتنا تعلق تھا ہوگا، کتنی محبت تھی ہوگی. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گنوایا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی قبریں، ان کی مزارات حجاز مقدس میں کتنی ہیں؟ 12,000 کم و بیش. باقی 1,10,000 یا 1,15,000 صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کہاں چلے گئے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب تجارت کے لیے گئے، ارے انہیں تجارت کی کہاں ضرورت تھی؟ تجارت تو ویسے ہی پہلے کیا کرتے تھے. جو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہو، جنہیں تجارت کر کے پیٹ پالنے کی کہاں ضرورت تھی؟ ان کی زندگی کتنی جزمعاش تھی، انہیں جاننے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے. حضرت پاک علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جو سکھلایا تھا، سمجھایا تھا، جو مزاج بتلایا تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کیا فرمایا کہ آپ آدھے دن کے لیے رکے، نہیں آدھے دن کے لیے نہیں بلکہ 500 سال کے لیے آپ ان سے پیچھے ہو گئے. جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا رسول اللہ، ہم ابھی ہمارے لیے عشاء کے بعد فیصلہ ہوا ہے، کیا ہم ابھی چلے جائیں یا کہ صبح چلے جائیں؟ آپ نے کیا فرمایا، کیا تمہیں نہیں چاہتے کہ جنت کی کیاریوں میں تم اپنی رات گزارو؟ یہ مزاج بنایا. اور اللہ نے اس امت میں وہ صلاحیت رکھی ہے، وہ خوبیاں رکھی ہیں، وہ ودیعت کی ہیں، یہ وطن کو چھوڑنے کی، مال کو خرچ کرنے کی، اپنے وطن سے دور رہنے کی جو خوبیاں دی گئی ہیں، یہ صلاحیت دی گئی ہے، یہ استعداد جو دی گئی ہے، وہ دین کی محنت کے لیے دی گئی ہے، دین کے کام کے لیے دی گئی ہے. تو آپ علیہ السلام کی اس مزاج کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھلائی تھی، اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سارے عالم کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر وہاں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی قبریں وہاں بنوا دی. پورے عالم کے اندر جہاں لوگوں کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں تک بھی کوئی پہنچے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے. وہی چیز ہمارے لیے اور خاص طور سے کام کرنے والوں کے لیے، کام کرنے والوں کے ذمہ آتی ہے کہ یہ پورے عالم کے اعتبار سے فکر کی گئی. اس کام کی بنیادیں کوئی علاقائی نہیں، اس کام کی بنیادیں کوئی ملکی نہیں ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ہمارے بڑوں کو، کہ انہوں نے اس کام کی نیت ملک کی نہیں کی. اگر اس ملک کی ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، بلکہ عالم کی. اس لیے ہمیں اپنے سوچ کو، اپنے خیال کو، اپنی فکروں کو محدود نہیں رکھنا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ عالمی سطح پر ایک عامی آدمی کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. ورنہ عالمی سطح پر دین کا کام کرنا عامی آدمی کے لیے کیسے ممکن ہوتا؟ آپ دیکھیے کہ جو علماء میں وہ علماء اکرام جن کی صلاحیتیں یا جن کے اندر وہ خوبیاں، جن کے اندر وہ استعدادیں موجود ہیں، جو عالمی سطح پر کرتے ہیں، وہ آپ کو انگلیوں پر ملیں گے. ورنہ عامی آدمی کو کام موقع ملتا. لیکن اللہ نے اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے عالمی سطح پر عامی آدمی کو کام کرنے کا اللہ پاک نے دروازہ کھول دیا. عالمی سطح پر کام کر رہے ہیں، جہاں ملکوں کے اندر جا کر کام کر رہے ہیں،
اللہ نے وہاں کام کیا، کتنے ملک کھلے، کتنے ملکوں کے اندر لوگوں کے اندر ہدایتیں پھیلی، قربانیوں کا ماحول بنایا گیا۔ اس ماحول کے بنانے کی ضرورت ہے کہ گھر والے بھی اس ماحول کے اندر آ رہے ہوں، ہمارے گھر والوں کو بھی اس مزاج میں تیار کر رہے ہوں جس مزاج کے اندر صحابہ نے اپنے گھر والیوں کو تیار کیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام آپ دیکھیے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام اس ایک واقعے کے علاوہ آپ کو بہت جگہ پر نہیں ملے گا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سمندری سفر کر رہی ہے۔ جزیرۃ العرب سے باہر جانے کے لیے سمندری سفر تھا، ورنہ جزیرۃ العرب کے اندر سمندر کا کوئی تصور نہیں اطراف میں۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہے، سامان و اسباب و وسائل کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن ایک جذبہ ہے۔ کیا جذبہ ہے؟ کہ اس اللہ کے راستے میں جو دور دراز علاقے کے اندر جانے والے ہیں ان میں ہم بھی ہو جائیں۔ میں حضرت دعا فرما دیجیے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو۔ یہ جذبات گھر والوں کے بھی بنے، ہمارے بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ کی وہی کیفیت تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول دعا فرما دیجیے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پہلے والوں میں ہو۔ یہ گویا دوسرا لشکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں، جو پہلا لشکر سمندری سفر کر رہا تھا، جس کے امیر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جا رہے تھے۔ اس سفر میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، پہلے سفر۔ واپسی پر یا وہاں پہنچنے کے بعد آپ کسی جانور پر سوار تھیں، جانور بدکنے کی وجہ سے آپ اس جانور سے گر گئیں اور شہید ہو گئی۔ پھر بعد والا جو سفر تھا اس میں آپ شریک نہیں ہو سکے۔ تو یہ امت کے مستورات کے جذبات تھے، ان کے بنانا پڑے گا، جذبات انہیں تیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کام کو پورے مل کر، یعنی گھر کے تمام افراد اس کی ذہن سازی کریں، اس کے لیے تیار کریں، تو پھر یہ قربانیاں وجود میں آتی ہیں۔ جس طرح سے مردوں کا باہر نکلنا، ہمارے یہاں حیدرآباد کی خاتون تھی، ان کا انگلینڈ میں انتقال ہوا، انگلینڈ میں اللہ کے راستے میں وہاں انتقال ہوا۔ تو حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے شوہر کو خط لکھا، تو تعزیت نامہ نہیں لکھا بلکہ خوشخبری کا خط لکھا، اور یوں فرمایا کہ خیر القرون کے بعد یہ پہلی خاتون ہے جو اللہ کے راستے میں جا کر انتقال کر گئی۔ تو اس اللہ کی اس دعوت کی اس محنت سے، اس مبارک محنت کے ذریعے سے جو چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ایسی قربانیاں دینے والے وجود میں آ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگانے والے وجود میں آ رہے ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ جو کام ہم تک پہنچا ہے وہ یوں نہیں پہنچا، اس کے پیچھے معلوم نہیں کس کی کیسی قربانیاں ہیں۔ ان قربانیوں کے بعد یہ چیز وجود میں آئی ہے۔